ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ کالے پلو جو ہیں ان کو ترجیح دینی ہے، بکریوں کو وہ کھلانا ہے۔ پوچھا کیوں کہہ رہے ہیں تو فرمایا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ جو سیرت کا پہلو ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، اور پھر بچپن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ انڈیکیٹر کہ آپ نے بکریاں چرانی ہیں، کیا حکمت ہے؟ اور پھر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، بہت ساری انبیاء کرام کا یہ مشغلہ تھا، اور ان کا جو گزران بسر اس کام کے ساتھ تھا کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اس میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جانوروں کے لیے تو جس طرح کی بھی اشیاء ہوتی ہیں سبزے کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ پیلو جو ہیں یہ ایک لذت والی انسانی خوراک بھی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو کھایا کرتے تھے۔ تو اس میں بکریاں چرانے کی جو بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث موجود ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور اس کے جو مقاصد ہیں یا جو اس کے فوائد و ثمرات ہیں، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس انداز سے بکریاں جو ہیں ان کی جو طبیعت ہوتی ہے کہ ایک تو وہ کمزور جانور ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر رہ نہیں سکتی اور انہوں نے ادھر ادھر بھی پھدکنا ہوتا ہے ہر موقع پر وہ بس، اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ ان کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بکریوں والا جو چرواہا ہوتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی بھیڑیا یا کوئی اس طرح کی موذی چیز جو ہے وہ جانور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ بہت مختلف ایک نیچر ہے بکریوں کی، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے سونپا تاکہ یہ آنے والے وقت میں جو امت کے افراد ہیں ان کے ساتھ کتنا شفقت والا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ ان کی تیزی کی وجہ سے ان کو مارا نہیں جا سکتا، سنبھالنا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، اور کہیں اگر کوئی چوٹ لگی ہے تو فوراً اس کا علاج بھی کرنا ہے، پھر ان کو ہر طرح سے بچا کے اور محفوظ بھی رکھنا ہے۔ اور پھر یہ ایک جانور ایسا ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ رات کے پہر اس کی کیا حالت ہے، دن کے وقت اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دیا اور انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، اس کے اصل میں رحیمانہ انداز اور مشفقانہ طریقہ اور جو صفات میں سے جو ایک محبت کا ایک پہلو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آنے والے وقت میں جو ان کی تربیت ہو رہی تھی، یہ اسی طرح ہی بکریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہمارے لیے ملحوظ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تربیت کا معاملہ ہے وہ کوئی اور بھی انداز ہو سکتا تھا، لیکن ایک جان ہے، اس جان کی حفاظت ہر وقت 24 گھنٹے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانا، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس میں انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ کسی لمحہ بھی اپنی امت سے غافل نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک خاصیت رکھی ہے بکریوں کے چرانے میں کہ انبیاء اپنی امت کے ساتھ اسی طرح رحیمانہ، کریمانہ، شفیقانہ انداز اپناتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت بھی برتتے ہیں اور ان کی ہر طرح سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جی پلیز۔ اس میں یہ ہے کہ جو نا کتاب الحیوانیات ہیں، حیوانوں کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی نا، اس میں مختلف جانوروں کی خصوصیات، ان کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، تو بکری ایک ایسا جانور ہے نا، یہ اس کے اندر ایک نا شرارت کا پہلو ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ کسی جگہ ٹک اس کو قابو کرنا نا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ کبھی جناب اس جانب کبھی اس جانب، بندہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، قابو کرنا یعنی نا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کے دودھ کے اندر بھی بڑی شفا ہے۔ صحیح ہے۔ اس اعتبار سے کہ بکری ایسا ایک جانور ہے جو ہر جگہ کے اوپر، تنکے کے اوپر بھی، گھاس کے اوپر بھی، ہر پودے کے اوپر جو نا وہ منہ لگاتی ہے۔
جس طرح وہ آتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ عصا کے بارے میں نا سورہ طٰہٰ میں انہوں نے اس میں ایک بات یہ کہی تھی احش بہا غنامی، یعنی اس لاٹھی کے ساتھ میں پتے درختوں سے جھاڑ کر یہ اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ یعنی دیکھیں انبیاء کا خدمت کا پہلو بھی ہے کہ جانور کی حفاظت کیسے کرنی ہے، تو یہ اس پہلو سے بھی آپ کی سیرت ہے، اور اس پہلو سے بھی کہ بکریوں کے اندر یعنی یہ کودنے کی، ادھر ادھر جانے کی، کبھی پہاڑی پر چڑھ جانا، کبھی نیچے اتر جانا، تو انسانوں کی بھی یہ کیفیات ہے جی، انسانوں کے اندر بھی یہ مختلف طبائع کے لوگ ہوتے ہیں نا، مزاج ہوتے ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں، کوئی اکھڑ مزاج، کوئی تھوڑی بات کرنے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ دیکھیں نا ایسا ہی ہوا نا، آپ نے دعوت دی، آپ نے اعلان فرمایا، اور جو سلیم الفطرت لوگ تھے، آپ کے دوست تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ابن مسعود، دیگر جو اولین مسلمان ہیں، فوراً انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اتنے سلیم الفطرت تھے سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی عادات آپ کے ساتھ ملتی جلتی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، جو الفاظ اس کے ہیں صحیح بخاری میں، وہی الفاظ ابن الدغنہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی انہوں نے فوری قبول کیا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے طبائع کے اعتبار سے جن کو بار بار دعوت دی، پیغام دیا، ابو جہل جیسے لوگ، عتبہ شیبہ جیسے لوگ، کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ جانتے بوجھتے بھی تھے، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ آپ رسول ہیں۔ وہ علماء سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، یہود سے بھی پوچھتے تھے، نصارہ سے بھی پوچھتے تھے، اور یہ بھی سیرت کی کتابوں میں انہوں نے بھی بڑے سفر کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پہچاننے کے لیے، علماء سے ملے تھے، لیکن جس بھی عالم سے وہ ملتے، جس بھی عالم سے ملتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات، آپ کی جو خوبیاں، آپ کی جو علامتیں وہ بتاتا تھا، تو وہ دوسری طرف دیتے تھے واقعتاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حلیہ ہے، ظاہری صورت ہے، ظاہری سیرت ہے، اس کے اندر یہ تمام صفات بعدم درجہ پائی جاتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ وہ اس طرح آپ کی یہودیوں کے بارے میں بھی ہے، اور یہ قریشیوں کے بارے میں اس طرح جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جس طرح اپنے بیٹوں کے بارے میں۔ بالکل ٹھیک اس اعتبار سے جو بکریوں کو چرانا، اس کے اندر بڑی حکمت ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے انسان کو کنٹرول کیا اور اس کی نفسیات کے مطابق اس کو دعوت دی۔ بالکل۔